میں کرنے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں تو گویا کہ اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب کم سے کم 10 گنا تک ضرور دیتا ہے، 10 گنا۔ تو آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 10 مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب میں دیا، اور 6 دن کا آپ نے روزہ رکھا تو اس کو اگر ہم 10 گنا کریں گے تو 60 روزے کا اللہ نے ثواب دیا، یعنی 2 مہینے کا۔ تو گویا کہ ایک انسان نے پورے سال روزہ رکھا اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اس نے حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت شدہ روزے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض ایسے مسائل ہیں کہ کیا رمضان کی قضا پہلے کریں گے یا پھر شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں راجح اور بہترین قول یہ ہے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، قضا بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر شوال کے 6 روزے چھوٹ جائیں تو کیا شوال کے بعد کے مہینے میں کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں ہی کرنی ہے۔ سنت کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، قائم ہے۔ وہ مقام ختم ہونے کے بعد، وہ وقت ختم ہونے کے بعد سنت کا وقت ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ ختم ہوا، ہم روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ مقام ختم ہو گیا۔ اب اگلا شوال آئے گا تو پھر آپ 6 روزے رکھیں، لیکن بعد کے مہینے میں شوال کے 6 روزے نہیں رکھ سکتے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے پے در پہ رکھنے ہیں یا ہم وقفے سے رکھ سکتے ہیں، ایک رکھا 2 دن چھوڑا، پھر ایک رکھا پھر 3 دن چھوڑا۔ تو اس میں ہمیں اختیار ہے، اگر ہم کنٹینیو رکھنا چاہیں تو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ 6 روزے ہم پے در پہ رکھ لیں، یا اگر ہم 1 دن رکھ کر گیپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، بس گنتی پوری کرنی ہے 6 کی۔